نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، بھائیو عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی اور اس درجے کے صحابی بنے کہ تمام صحابہ میں ان کی اپنی ایک ہی حیثیت اور اپنی الگ الگ اہمیت تھی۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس کا مذاکرہ کریں گے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ایک روز کیا ہے کہ وہاں میٹنگ ہو رہی تھی مکہ میں، اتنے مخالفین تھے حضور علیہ السلام کے، سب بیٹھ کر حرم شریف میں میٹنگ کر رہے تھے کہ کیسے اس شخص کو راستے سے ہٹایا جائے کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی محمد علیہ السلام کو کیسے راستے سے ہٹایا جائے۔ مفہوم یہ تھا کہ کون ایسا آدمی ہے جو ان کو قتل کر دے، ان کو ختم کر دے، راستے سے ہٹا دے، تاکہ ان کی یہ دعوت جو ہے بند ہو جائے۔ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور حقیقی خدا، حقیقی رب کا تعارف کرانا، یہ ختم ہو جائے۔ کون ان کو راستے سے ہٹائے گا؟ تو اس پر حضرت عمر نے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ہاتھ اٹھایا اور کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، نعوذ باللہ میں قتل کروں گا۔ ابو جہل نے اور بڑے بڑے اور سرداروں نے کہا ہاں ہاں، تم ہی اس قابل ہو کہ تم ان کو راستے سے ہٹا سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، نعوذ باللہ تم ہی یہ کام کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر۔ شاباش دینے لگ گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں بھائی بزرگوں، تشریف لے جا رہے ہیں اور اس غلط ارادے کے ساتھ۔ تو راستے میں ایک اور ملتے ہیں ساتھی جو مسلمان ہو چکے تھے، بہت سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے ان تکلیفوں کی وجہ سے۔ تو غالباً ان کا نام آتا ہے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی حضرت عمر کے، تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اے عمر؟ فوراً کہا کہ آج میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر کی، اپنے اہل عیال کی، اپنی بہن کی، بہنوں کی خبر لی ہے تم نے؟ ان کو تو دیکھو جا کے کہ وہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ ان کو اور غصہ آیا، اچھا ایسا ہے؟ وہ سیدھا اپنی بہن کے گھر گئے۔ اپنی بہن کے گھر گئے، دروازے بند تھے، دروازے سے ٹھک 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 کر کے کھڑکایا۔ اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے قرآن پاک۔ ان کو جیسے یہ آواز سنی، فوراً حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپ گئے کہیں پر کہ کوئی آئے گا تو پتہ نہ چلے کون ہے، کیونکہ باہر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت عمر ہے۔ جلدی جلدی میں وہ صحیفہ لکھا ہوا، اب کاغذ پر تھا یا درخت کے پتے پر تھا یا کسی چیز پر لکھا ہوا تھا، اس زمانے میں ایسی فیسلٹی تو نہیں تھی، وہ باہر ہی رہ گیا۔ جب باہر رہ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی اندر گیا، اندر گئے اور جا کر جو ہے نا ایک تھپڑ مارا اپنے بہنوئی کو۔ کیا کر رہے تھے تم؟ بہنوئی کو ایک تھپڑ مارا اور داڑھی پکڑ پکڑ کے خوب الٹ پلٹ پیسے مارنے لگ گئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، یعنی مسلمان ہو گئے ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جب بہن چھڑانے کے لیے آئی اپنے شوہر کو تو اس کو بھی زوردار تھپڑ مارا اور دھکا دیا کہ وہ بھی نیچے گری، اور چہرے پر حضرت عمر کے ہاتھ کے تھپڑ کے نشان پڑ گئے اور خون نکلنے لگے۔ جب یہ دیکھا کہ بہنوئی کو بھی اتنا مارا ہے اور بہن کو بھی خون نکل رہا ہے تو شرم سی آنے لگی، غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، شرم سی آنے لگی اور کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ، بتاؤ تو۔ اتنے میں نگاہ پڑ گئی، وہ جو سبق پڑھا رہے تھے اس میں کچھ لکھا ہوا نسخہ باہر تھا، فوراً اٹھانے لگے۔ تو بہن نے فوراً ان کے ہاتھ نہ لگنے دیا اور کہا کہ تم نہیں، ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو پکڑنے کے لیے پہلے غسل کرنا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے، یہ بڑی پاک کتاب کا نسخہ ہے، آیتیں ہیں، تم اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ تو حضرت عمر بالکل جو ہے عجیب سی کیفیت ہوگی، شرم آ رہی تھی، دل بدل چکا تھا۔ اللہ اکبر، فوراً جو ہے غسل کیا، وہیں پر غسل کیا، پاک صاف ہوئے، پھر کہا کہ اب دو میں پڑھتا ہوں۔
جیسے ہی پڑھنا شروع کیا اندر کی دنیا بدل گئی. اللہ اکبر. اور دل میں کیا بات پیدا ہوئی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو مشہور کیا تو کفار نے کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جو ان کی بات سنتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے سحر ہو جاتا ہے، وہ انہی کا ہو جاتا ہے، ان پر ان کا جادو چل جاتا ہے. تو یہ بات مشہور کی ہوئی تھی کہ ان کی کوئی بات نہ سنے. کانوں میں روئی ڈال کے لوگ پھرتے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں میں نہ پڑ جائے. تو جیسے یہ آیت قرآن پاک کی پڑھنا شروع کی، دل کی دنیا ان کی بدل گئی اور رونے لگے، اور بہن اور بہنوں کو دیکھ کر شرمندگی سی ہونے لگی، اور کہا کہ مجھے بھی حضور اسلام کی مجلس میں لے کر جاؤ. حضرت خباب رضی اللہ عنہ باپ جو چھپے ہوئے تھے پڑھانے والے، وہ نکلے اور کہا کہ مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہو اے عمر. پنجشنبہ میں یعنی جمعرات کے دن حضور علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ، عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام تھا، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے کر اسلام کو قوت عطا فرما. کیونکہ دونوں بڑے جنگجو، بڑے سردار، بڑے بہادر مانے جاتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے نام لے کر دعا کی. اے عمر، لگتا ہے کہ پنجشنبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے. عمر تمہیں مبارک ہو. تو ان کو لے کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں حاضر ہوئے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. صحابہ جو ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ راستے میں نمٹا دیتے ہیں، شاید غلط نیت سے آئے. تو آپ نے صاحب نے فرمایا جسے مفہوم نہیں، آنے دو، اگر غلط نیت ہوگی تو میں خود اس کو سنبھال لوں گا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کو آگے آنے دو. لیکن آگے جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفت کرتے تھے اور جو ہے مخالفت کر چکے تھے، آپ اسلام کے بارے میں نازیب الفاظ کہتے رہتے تھے، دل کے اندر جو بدگوئیاں اور بری باتیں آپ اسلام کے بارے میں آتی تھی، زبانوں پر آتی تھی، سب یاد کر کے آنسو گرنے لگے، اور آپ نے اسلام کی مجلس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جیسے یہ کلمہ پڑھا، تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پورا وہ گھر گونج اٹھا جہاں آپ اسلام تشریف فرما تھے. جیسے ہی اسلام لائے، پھر کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے ہم کھلے عام عبادت کریں گے، بیت اللہ میں چلے ہم عبادت وہاں کریں گے، نماز وہاں پڑھا کریں گے. یا رسول اللہ، کسی کے کیا مجال ہے کہ ہمیں کوئی بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکے. ان کے اسلام لانے سے اسلام میں قوت ملی، اور مسلمان اپنے آپ کو الحمدللہ محفوظ سمجھنے لگے. اور پھر بیت اللہ شریف میں، حرم شریف میں کھلے عام علی اعلان نماز ہونے لگی. کتنی زبردست بات میرے دوستو بھائی بزرگوں. یہ 39ویں نمبر پر اس ایمان میں داخل ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں نمبر پر ایمان میں داخل ہوئے، لیکن اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں دی، اللہ کے نبی کا اتنا ساتھ دیا، آگے بڑھنے کا اتنا جذبہ، جنت حاصل کرنے کا اتنا شوق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ایسا عزم تھا ان کا کہ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے. 39ویں نمبر سے دوسرے نمبر پر آ گئے. حضرت ابوبکر پہلا نمبر، اور دوسرے درجے کے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے 39ویں نمبر پر، لیکن محنت کرتے کرتے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے، اور پہلے نمبر کو بھی کراس کرنے لگے. لیکن پہلے نمبر والا ہی بھائی کم تھوڑی تھا، وہ بھی تو بڑی قربانی والے، بڑی مجاہدے والے. ان کے قصے میں پھر ان کی قربانیاں بتائیں گے. یعنی ان کی بھی قربانیاں ایسی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر، میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھتے بڑھتے تمہیں بھی کراس کر جاؤں گا، لیکن خدا کی قسم میں جتنی محنت کر لوں لیکن تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت ابو بکر کے بارے میں انہوں نے یہ بات فرمائی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عمر رضی اللہ کیسی قربانی سے ماشاءاللہ اپنے آپ کو لگایا دین پر کہ 39ویں نمبر سے دوسرے نمبر پر آ گئے. میرے دوستو، اللہ کی نگاہ میں ان کا ایسا درجہ تھا کہ کتنی جگہ پر حضور علیہ السلام نے مشورہ دیا، حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو رائے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کو رائے دی، مشورہ دیا. جب مشورہ ہوتا تھا کسی کام کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رائے دیا کرتے تھے، مشورہ دیا کرتے تھے، کتنے مقامات پر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید پر اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں اتار دی، گویا ان کی رائے آیتیں بن کر اتر گئی۔ تو اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا درجہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ میرے دوست بھائی بزرگ، جب یہ خلیفہ بنے ہیں، ایک روز کیا ہوا کہ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا۔ یہ جب بیٹھتے تھے، اپنی مجلس لگاتے تھے، سوال جواب اور جو بھی کسی کام ہوتا تھا اس کے علاوہ آ گیا، یہ کسی اور کام میں مشغول ہو چکے تھے۔ تو کہنے لگے حضرت عمر مجھے بدلہ دلوا دیجیے، اس کام کا میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو انہوں نے اپنی بات پیش کی، انہوں نے فوراً سے ایک ہنٹر یعنی درہ مارا اور فرمایا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں، ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو آتے نہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے بعد میں آتا ہوں کہ بدلہ دلوا دو۔ اس شخص کو ایک درہ مار دیا۔ اب جب ایسا ہوا تو اسی وقت فوراً خیال آیا، اوہ میں نے کیا کر دیا، اللہ مجھ سے اس کا حساب لیں گے، کیا مطلب میں کیا کروں گا۔ فوراً اپنا درہ دیا، اس شخص کو کہا، اے شخص تم بھی میری کمر میں اسی طریقے سے ایک مار دو۔ ان کے حضرت امیر المومنین میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کو درہ ماروں۔ ہاں نہیں مارو مارو، نہیں مارو گے تو قیامت میں بدلہ کیسے دوں گا میں، بدلہ دینا پڑے، ابھی مار لو تاکہ یہ بدلہ ختم ہو جائے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں نہیں مار سکتا، میں نے آپ کو معاف کیا، میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، ان کی امارت کے دوران بیت المال کے اونٹ کھل کر کہیں چلے گئے تھے، جہاں باندھتے تھے وہاں نظر نہیں آئے۔ اب یہ خود نکلے ہیں اور بیت المال کے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا، اے عمر کہاں کہ اونٹ غائب ہیں، اونٹ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں بیت المال کے اونٹ۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت غلاموں کو بھیج دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے اس کام کے لیے۔ تو فرمایا میں بھی تو غلام ہی ہوں نا امیر المومنین، میں تو غلام ہی ہوں۔ میرے دوستو اندر کا باہر سے اتنے سخت، بات میں ان کی ایسی تر و تازگی اور ایسا جذبہ عزم کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے سامنے فرمایا جس نے مفہوم ہے عمر، جس راستے سے تم چلتے ہو اس راستے سے شیطان گزرتا بھی نہیں ہے۔ شیطان پر بھی اتنا خوف ہے تو انسانوں پر کتنا ہوگا۔ لیکن اندر سے ایسے مٹے ہوئے، میں بھی تو غلام ہی ہوں میرے دوستو، میں بھی تو غلام ہی ہوں۔ کتنی بڑی بات۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں بھائیوں میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے تکرار ہو گئی، کھیلتے کھیلتے تکرار ہو گئی، اور تکرار کے دوران بچوں میں کچھ باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن اور حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہہ دیا، جا میرے نانا کے غلام کے بیٹے، یعنی حضرت عمر امیر المومنین وقت کے ان کو غلام کہہ دیا اپنے نانا کا، کہ جاؤ میرے نانا کے غلام کے بیٹے۔ عبداللہ بن عمر روتے روتے آئے، ابا جان ابا جان۔ ہاں بیٹے کیا بات ہے، باپ کو تو پیار آتا ہی ہے، کیا بات ہے، کس نے مارا، کہاں لڑائی ہو گئی؟ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، دل میں کیا تھا، باپ میں شکایت کروں گا تو پھر بدلہ لیں گے، ان کو ڈانٹیں گے، کہ دیکھیے نا حسنین دونوں بھائی حسن اور حسین ان کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے اور مجھے ایک دم سے کہتے جا میرے نانا کے غلام کے بیٹے، ایسی بات۔ اچھا بیٹا، حضرت عمر نے فرمایا اچھا بیٹا ایسا انہوں نے کہا ہے؟ ہاں بدن ایسا ہی بولا ہے، تبھی تو نہ میں آ کر شکایت کر رہا ہوں آپ سے۔ انہوں نے فرمایا اچھا جاؤ بیٹا جاؤ، اور جا کر کے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا لو، ایک کاغذ پر لکھوا لو، دستخط کروا لو کہ وہ مجھے اپنے نانا کا غلام مانتے ہیں، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر وہ حسن اور حسین یہ جنت کے سرداروں کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان سے لکھوا لو، کیا یہ مجھے اپنے نانا کے غلام مانتے ہیں؟ اگر یہ مان لیں گے، دستخط کر لیں گے، میں وہی اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا، یا اللہ حسن حسین کی گواہی ہے کہ وہ مجھے حضور علیہ السلام کا اپنے نانا کا غلام مانتے ہیں۔ اندر سے کیسے مٹے ہوئے۔ آج کل کسی بادشاہ کے کسی سردار کے بیٹے کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا کیا ہوگا ہم خود جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اندر سے اتنے مٹے ہوئے۔ ایک رات کو گشت کیا کرتے تھے، وہ گشت کرتے کرتے دیکھا مدینے سے تھوڑا باہر جا کر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں جو ہے نا وہ جل رہی ہے، کیا نام ہے، لائٹ جل رہی ہے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک
دیکھا کہ ایک مسافر ٹھہرا ہوا ہے اور خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور اندر جو ہے ان کے ایک عورت کے رونے کی، چلانے کی آوازیں آ رہی، کرہانے کی، درد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس شخص سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم آئے ہیں مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے، کچھ تقاضے ہیں، لیکن میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے اور کیا کریں، اس لیے یہ اکیلی ہے، کوئی اور کام کرنے والا ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹے اور اپنی اہلیہ کو جا کر ترغیب دی کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، اگر تم ہمت کرو تو مدد کر سکتی ہو۔ اہلیہ نے بھی کہا اے عمر، اے میرے سرتاج، اگر آپ کی رائے ہے تو میں تیار ہوں۔ کچھ چنے لے لیے، کچھ چربی لے لی، جو سب کھانے کی چیزیں، طاقت کی وہ چیزیں لی، اور اندر خیمے میں پہنچا دیا اپنی وائف کو، اور بچے کی ولادت ہوئی خوشی خوشی، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ یہ امیر المومنین ان کی اہلیہ ہے، کہیں ظاہر نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک جگہ دیکھا رات میں کہ آگ جل رہی ہے، وہاں کیا ہوا کہ وہاں ایک خاتون ہے، 3-4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو لکڑیوں سے آگ جلا کر، یعنی اینٹوں کا، پتھروں کا چولہا بنا کے آگ جل رہی ہے، اوپر دیگچی رکھی ہوئی ہے، پانی ابل رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے غلام بھی تھے حضرت اسلم، انہوں نے پوچھا جا کے کہ عورت یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس دیگچی میں کیا ہے کہ اس میں پانی ہے، صرف ان کو بہلانے کے لیے رکھا ہے تاکہ یہ روتے روتے سو جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا اللہ کیا حساب ہوگا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلا عمر کو کیا پتا تمہارے حال کا، تم کہاں ہو؟ عورت نے کہا کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتے۔ فوراً رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، دل ہل گیا، کانپ کے، اوہ اللہ اکبر، ان کا روب دبدبا کیسا کہ کفار کی عورتیں اپنے بچوں کو روتے روتے سلاتی تھی، سو جاؤ عمر آ رہا ہے، سو جاؤ عمر آ رہا ہے۔ اتنی بڑے خلیفہ اور اتنا روب و دبدبا پوری دنیا میں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آتی فوراً کانپ جاتے، دل ہل جاتے۔ فوراً اپنے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال سے کچھ چربی اور کچھ چمڑا اور وہ کھانے کی چیزیں، چنے وغیرہ ساتھ لیے، بورا بھر لیا اور خود کاندھے پر اٹھا کر چلنے لگے، پیٹ پر لاد کر۔ ان کے غلام اسلم نے کہا کہ حضرت میں لے جاتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اس مفہوم میں، اے اسلم، کیا قیامت کے دن اس بات کا بدلہ، اس بات کا جواب اللہ کو تم ہی دو گے کیا؟ وہ تو میں نے ہی اللہ کو فیس کرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے، مجھ سے ہی پوچھا جائے گا، لہٰذا مجھے اٹھانے دو اس بوجھ کو۔ فوراً اٹھا کر چلے، دوڑتے دوڑتے چل کر وہاں پہنچے، اور اس میں کچھ چربی ڈالی، کچھ چنے ڈالے، کچھ اور چیزیں ڈالی کھانے کی، دلیا وغیرہ جو موجود تھا اس وقت وہ ڈال کے پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ خود پھونک مارتے تھے آگ میں، آگ کو تیز کرنے کے لیے، اور غلام کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ ان کی داڑھی میں سے دھواں نکلنے لگا، ایک حریر سا تیار ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ کیا داڑھی ہے، کیا گنجان داڑھی میں دھواں بھی نکل رہے، عجیب سا۔ پکا کے بچوں کو کھلایا اور بچے ہنسی خوشی کھیلنے لگے، ہنسی خوشی کھیلنے لگے، کھیلتے کھیلتے سو گئے، دور ہو کر بیٹھنے لگے، اور اپنے غلام سے کہا کہ میں اس لیے دیکھ رہا تھا ان کو دور ہو کے، میں نے روتے ہوئے ان کو دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ اس عورت نے کہا کہ ارے بھائی، اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم اس کے مستحق ہو کہ عمر کی بجائے تمہیں امیر المومنین بنایا جائے۔ تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں ہی تو عمر ہوں، امیر المومنین جس کا تم ذکر کر رہی ہو، جس سے میں ہی تو ہوں۔ نہ فوراً فرمایا اے عورت، اے میری بہن، کل جب تم امیر المومنین عمر کے خدمت میں جاؤ گی، ان کے مجلس میں جاؤ گی، تو مجھے بھی تم وہی پاؤ گی۔ یہ نہیں کہا میں ہی عمر ہوں، مجھے بھی تم وہی پاؤ گی۔ میرے دوستو، اس درجے کے ایمان والے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ یعنی آخرت کا اتنا شوق اور اللہ کے گھر سے اتنی محبت کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، اور خود گارے اور مٹی میں پاؤں سے گارا مٹی تیار کر رہے ہیں، مسالہ تیار کر رہے ہیں اور اینٹیں لگا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں جو ہے ایسے پجامہ اوپر چڑھائے، لنگی اوپر چڑھائے ہوئے، سب مٹی ہوئے پڑے، امیر المومنین، اللہ اکبر کبیرہ، امیر المومنین۔ اور وہاں پر جو ایک قاصد آیا بادشاہ شاہ روم کی طرف سے، اس کو بلایا گیا، عمر سے ملنا ہے، کہاں ہے؟ دیکھو یہاں پر ہے۔ دیکھا تو مٹی گارے میں لگے ہوئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہ شاہ روم کی طرف سے آیا ہوں، کس لیے؟ کہ 3 چیزیں میں لایا ہوں،
ایک تو یہ لڑکی ہے جو آپ کو تحفے کے لیے ہدیے کے لیے بھیجی ہے، بڑی خوبصورت حسین ترین باندی تھی، فوراً ایک صحابی کو آواز دی، اے فلاں، یہ حسین ترین باندی تمہارے حوالے تمہاری ہوگی میری طرف سے۔ دوسری چیز عطر، یہ ایسی نایاب عطر ہے کہ پوری دنیا میں اس سے اچھی عطر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ وہ عطر کو کھولا اور کھول کر کے مسجد نبوی کی جو مٹی اور گارا بنا رہے تھے اس میں ڈال دیا اور فرمایا کہ سب سے بہترین عطر اور خوشبو تو اللہ کے گھر میں لگنی چاہیے، اس میں ڈال کے مٹی میں شامل کر دیا۔ اور تیسری چیز اس میں زہر ہے، آپ نے یہ دو چیزیں قبول نہ کی تو میں اپنے یہ زہر پی کر میں مر جاؤں گا، میں مار لوں گا اپنے آپ کو، لیکن ناکام واپس نہیں لوٹوں گا۔ اس قاصد نے یہ کہا۔ ان کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا امتحان، ان کے ایمان کے درجہ دیکھیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ان کا جذبہ ایسا تھا، لیکن کفار ہی سمجھتے زہر سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ فوراً انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دکھاؤ تو یہ شیشی کھولی اور فوراً پی گئے۔ پینے سے پہلے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ان کا یقین تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جیسے نبی نے فرمایا جس سے مفہوم ہے جس نے یہ دعا پڑھ لی زہریلے اثرات سے اور تمام یعنی زہریلے اسباب سے اللہ حفاظت کر لیں گے، تو فوراً انہوں نے یہ دعا پڑھی یقین کی اور پڑھ کر وہ شیشی پی لی اور پی کر وہ پھینک دی۔ کہا کہ تم کیا کہتے ہو اس سے کچھ ہوتا ہے؟ ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اتنی محنت کی ہوئی تھی کہ زبان کے بول دل کا یقین بن چکا تھا۔ آج جو دعوت کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں کہ بار بار ان کلمات کو کہو، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولو کہ زبان کے الفاظ دل کا یقین بن جائے۔ ایک بارش کا فاصلہ ہے زبان اور دل میں، لیکن تہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ شیشی پھینکی تو وہ جو قاصد تھا یہ سوچا تھا ابھی گرے گی عمر، ابھی زہر کا اثر ہو، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو؟ اس شخص نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جو ہے وہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستو ایسی محنت کرائی آپ علیہ السلام نے، ایسی مشق کرائی تمام صحابہ کو، اس درجے کا اللہ کی عظمت اور بزرگی دل میں بیٹھ گئی کہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ۔ دائی جو ہے جب دعوت کے میدان میں اترتے ہیں اور کلمے کی محنت اور کلمہ دل میں اتر چکا ہوتا ہے تو اللہ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب دائی جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ وہ بہت سخت ہے، ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا، میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دو۔ چلو بھائی کو تو لے جاؤ، وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ مفہوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گویا اللہ دائی کے ساتھ تھا۔ تمام صحابہ کا عزم اور جذبہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کا پیغام عام ہو جائے، پوری دنیا کے سارے لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ تو وہ ان میں سے ایسے یقین والوں میں تھے حضرت عمر کا دوسرا نمبر۔ اللہ